بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں اردو جماعت ناہم کی پڑھنے جا رہے ہیں ہم پہلا سبق، اور اس کو انشاءاللہ آج ہم چھٹے حصے میں مکمل کریں گے۔ یہ کیا سننا ہے؟ بالکل، ہم نے ابھی کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو یہاں پہ جس طرح یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ لنک دیا گیا ہے۔ آپ نے اس لنک میں موجود جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو سننا ہے، اور سننے کے بعد واپس آئیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جی یقیناً آپ سب نے سنا، تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا حاصل تعلم۔ عمدہ سامع کے طور پر الفاظ، جملوں، مصروں، شعروں، نظموں وغیرہ کے تلفظ، آہنگ، لحن، لے اور ادائی سے شعوری طور پر لطف اٹھا سکیں۔ سامع کے طور پر ابھی آپ نے کیا کیا؟ سماعت کی۔ بالکل صحیح، آپ نے ایک حمد کی سماعت کی۔ اچھا جی، سامع سب سے پہلے نیا لفظ ہے سامع۔ لفظ سامع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سننے والا کے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب سامعین ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ آپ سامع تھے جب آپ نے ابھی نعت سنی، جب آپ کی معلمہ نے آپ کو وہ سنوائی۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سننے والا۔ شعر کی بڑی خوبی تو یہی ہے کہ جس اثر کے ماتحت شعر کہا جائے، وہ اثر سامع پر بھی ہو۔ اس کی ایک مثال ہے کہ سامع کون ہوتا ہے، کہ جیسے ایک شعر پڑھا، اس کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ سننے والا اس سے متاثر ہو، سامع اس سے متاثر ہو۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے کہ سامعین کسی بھی شعر کو سن کر لطف اندوز ہو سکیں، اس کے آہنگ سے، لحن سے، اس کی ادائی سے۔ اور آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آج ہم سیکھ رہے ہیں مختلف سمعی ذرائع، ان سے نظم سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں سمعی ذرائع کی، تو آپ میں سے اکثر طلباء جو ہیں وہ سمعی ذرائع سے واقف ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آج کے مقصد کو دیکھیں اور اسی بات کو آگے بڑھائیں، تو اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی کی اصطلاحات سے ہم میں کچھ بچے شاید ناواقف ہوں یا اکثریت ناواقف ہو۔ تو آج ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سمعی ذرائع۔ جیسا کہ آپ کو تصاویر سے بھی دکھائی دے رہا ہے، موبائل فون سننے کے ذرائع، کہ کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے معلومات، نظمیں، غزلیں، ڈراماز اور اس طرح کی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ان میں موبائل فون، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، ٹیلی ویژن وغیرہ شامل ہیں، یا زیادہ اہم سمجھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سمعی ذرائع کے ساتھ ہم نے آج سیکھنا ہے نئے الفاظ کے یا استعمال شدہ الفاظ کے اصطلاحی معنی، مجازی معنی اور کنایاتی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں، وہ اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ مثال، عید۔ اگر ہم لغت میں لفظ عید کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ اگر اسی لفظ کے ہم اصطلاحی معنی پہ چلے جائیں تو یہ خوشی اور مسرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے لغوی اور اصطلاحی معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے مجازی معنی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مجاز کا لفظی جھوٹ غیر حقیقی ہے۔ تو لفظ کے غیر حقیقی معنی جو حقیقی معنی کے ساتھ تشبیہ وغیرہ کا تعلق رکھتے ہیں، مشابہت ہو، اس کو ہم اس کے مجازی معنی کہتے ہیں۔ جیسے آج بادل خوب برسا، کیا بادل برستا ہے؟ یقیناً نہیں، تو ہم مجازن کہتے ہیں۔ پھر ہے جی کنایاتی معنی، یعنی اشارہ۔ کنایا کیا ہوتا ہے؟ اشارتاً، ٹھیک ہے، اشارتاً جو بات کھل کر اور براہ راست نہ کہی جا سکے۔ جیسے بالوں میں چاندی اتر آنا، یہ کس چیز کا کنایا ہے؟ کنایاتی طور پہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ جب کسی کے بڑھاپے کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ تو یہ ہوتے ہیں اصطلاحی معنی، مجازی اور کنایاتی معنی، اور یہ عام طور پر شعر و شاعری میں استعمال ہوتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے اصطلاحی، مجازی یا کنایاتی معنوں میں استعمال ہوں۔ اچھا جی، اب اس تک سیکھنے کے بعد اسی سے متعلقہ ایک سرگرمی، مختلف سمعی ذرائع آپ کو جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے،
سمعی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ڈسکرپشن باکس میں جو آپ کو سننے کے لیے کچھ دیا گیا ان ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنکس کو کلک کیجئے اور اساتذہ کرام جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر لیں. جو نظمیں دی گئی ہیں جو اس لنک میں اور اس میں موجود ہیں وہ سنوائی جائیں اور ہر گروہ اپنی نظم سے ایسے الفاظ کی نشاندہی کرے جو اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنوں میں استعمال ہوئے ہوں. اب یہاں آپ 2 کام کریں. سمعی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے نظمیں سن رہے ہیں، ان نظموں پہ غور کریں گے اور ان میں سے ایسے الفاظ کا انتخاب کریں گے کہ جو الفاظ اصطلاحی، مجازی یا کنایاتی معنوں میں استعمال ہوئے. کرنے کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں. ویڈیو کو آپ روکیں گے اور یہ سرگرمی کریں گے. یہ یقیناً آپ سب نے، دونوں گروہوں نے اپنی اپنی نظمیں سنی اور اس میں سے جو آپ کو مطلوبہ ہدف دیا گیا تھا اس کو آپ نے مکمل کر لیا ہوگا، حاصل کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کرنے کا کام ہے، پہلی نظم تھی ہمارے پاس، اس میں پہلی نظم کون سی تھی؟ وہی جو ہمارے درسی کتاب میں شامل ہے. اس نظم میں مجازی معنی میں استعمال ہونے والا جملہ ہے وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، اور کنایاتی جملہ تھا ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے. تو یہ مزید وضاحت ہوگی، یقیناً آپ نے بھی تلاش کیے ہوں گے، لیکن آپ کو سمجھانا اس وقت ضروری تھا کہ اس نظم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کون سا جملہ یا کون سے الفاظ کس طرح سے استعمال ہوئے. آج کے سبق میں اگلا حاصل تعلم، کسی کلام کو سن کر دہرا سکیں. ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے، آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن پہ طاری ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا. عمدہ سامع کے طور پہ آپ نے سننا، اشعار سے لطف اندوز ہونا سیکھا، مختلف سمعی ذرائع سیکھے. سمعی ذرائع کون سے ہیں، ان کا استعمال، اور ان سے کس طرح سے سننے کے بعد ہم اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سیکھا. اسی کو اگر ہم اپنے اگلے حصے کے ساتھ اس کے تسلسل کو قائم کریں تو اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی کلام کو سن کر دہرا سکیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نے جو کلام آج اپنے سمعی ذرائع سے سنے یا جماعت میں سنے، اساتذہ کرام نے پڑھ کر سنائے، ان کو آپ دہرا سکیں؟ یقیناً ہاں. تو یہی ہمارا آج کا کام ہے. اس پہ ہم ایک اور سرگرمی کریں گے کہ آج آپ نے 2 حمدیہ کلام سنے مختلف سمعی ذرائع کا استعمال، یعنی موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے. گروہ کی صورت میں سنے گئے کلام میں سے کوئی ایک ترنم، آہنگ اور لے سے دہرائیے. اب دہرانے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا آہنگ بھی وہی ہو، لے بھی وہی ہو اور انداز بھی وہی ہو. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. یقیناً آپ آج کے سبق سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کیونکہ اس میں صرف سننے کا اور کرنے کا کام ہو رہا ہے. گھر کے کام میں جو چیز شامل کی گئی ہے وہ ہے کہ مختلف سمعی ذرائع سے مظفر وارثی، کیونکہ ہماری جو متذکرہ حمد ہے وہ مظفر وارثی صاحب کی ہے، ان کا حمدیہ کلام سن کر ان کے لحن، لے اور ادائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کلام میں مستعمل الفاظ کے اصطلاحی، مجازی یا کنایاتی معنی کلام کی مناسبت سے سمجھیں اور جماعت کے کمرے میں ان پر گفتگو کریں. اور انٹرنیٹ سے کوئی بھی اپنی پسندیدہ حمد سنیے اور جماعت میں اسی آہنگ سے دہرائیے. یہ آج آپ کریں گے، گھر جا کے سنیں گے اس کو، اور کل آپ جماعت کے کمرے میں اس کو دہرائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا مختلف سمعی ذرائع سے منظوم کلام سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی سمجھنا، عمدہ سامع کے طور پر الفاظ، جملوں اور منظوم کلام کو سن کر لطف اندوز ہونا اور کسی کلام کو سن کر دہرانا. یقیناً آج کے سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.